يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ انسان کا اس کے رب کے ساتھ کئی طرح کا تعلق ہے۔ جیسا کہ اللہ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، انسان عابد ہے، اللہ مسجود ہے، انسان ساجد ہے، اللہ غنی ہے اور انسان فقیر ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے۔ اسی حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ غنی ہے اور انسان فقیر ہے، انسان اللہ سے مانگنے والا ہے اور انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کے مسائل پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مالک العلام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی پاک لاریب اور بے عیب کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، مالک کائنات نے یہ بات خود بیان کی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ ادعونی، وہ مجھ سے دعا کرتے رہیں، استجب لکم، میں ان کی دعا کو، میں ان کی پکار کو سنوں گا، میں قبول کروں گا۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ملا کہ دعا کرو، متکبر نہ ہو جاؤ۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سنن ابو داود اور جامع ترمذی وغیرہ کے اندر ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے، اور جب اللہ سے مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگنا ہے گویا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ دعا کو عبادت کے ساتھ منسوب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کی عبادت جائز نہیں۔ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کی یا کسی دوسری چیز کی عبادت کرتا ہے گویا وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبروں پر، مزاروں پر، ڈھیریوں پر سجدے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں بس وہاں جا کر دعائی کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو یہ بات ذکر کی ہے نا الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے، بلکہ ایک روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہے الدعاء مخ العبادہ،
کہ دعا عبادات کا مغز ہے، اتنی خاص عبادت ہے یہ دعا۔ تو جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنی پکار رکھتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے مصائب، اپنی مشکلات یا اپنی پریشانیاں رکھتا ہے، گویا اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ سے یقین ختم کر کے وہ کسی دوسری طرف جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جامع ترمذی کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کا آخری حصہ اور فرض نماز کے بعد آپ جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو معاذ اللہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ کمیاں اپنے اندر ہیں، کوتاہیاں اپنے اندر ہیں، معاملات اپنے درست نہیں ہیں، دعا کا ڈھنگ، دعا کا طریقہ خود کو نہیں آتا اور الزام رب پہ لگاتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلا طریقہ کیا ہے؟ جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت بیدار ہوں، اپنی پریشانی، اپنا غم، اپنی شکایات رب کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے معاملات کو سنے گا اور حل کر دے گا۔ دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر کی ہے دبر الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو سنے گا۔ آگے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جو نچوڑ ہے، حرف بہ حرف نہیں بات کر رہا، لیکن حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ پریشان ہوتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے کچھ اسباب ہیں، کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے، اس کے بال پرا گندہ ہیں، بالوں کے اندر مٹی ہے، ہاں جی اس کی حالت بری ہو چکی ہے، لمبا سفر کر کے جاتا ہے۔ یہ اس دور کے سفر کی بات ہو رہی ہے جب یہ جہاز، یہ وی آئی پی گاڑیاں، جب یہ ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں تھی، اس دور کی بات ہو رہی۔ لمبا سفر کر کے ایک بندہ بیت اللہ پہنچا، اب وہاں جا کر وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، میرے رب ہے، میرے رب میری فلاں دعا، میرا فلاں مقصد، میری فلاں پکار ہے، اللہ اسے قبول فرما۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، لہذا جو غذا اس کے پیٹ کے اندر گئی ہے وہ حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اس کی حرام کی کمائی ہے، معاملات اس کے درست نہیں ہے۔ ایک حرام کمائی کرنے والا، ایک حرام کھانے والا، ایک حرام پہننے والا، وہ جس طرح مرضی اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہے کہ جس وجہ سے دعا نہیں قبول ہوتی، وہ ہے غفلت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتے ہو نا تو دعا بالیقین کیا کرو، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ ایک انسان رب کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں، آپ معاشرے کے اندر اس طرح کے سینکڑوں لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہیں، اور میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھ چکا ہوں ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں لیکن درمیان میں گفتگو بھی جاری ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، کوئی بات اگر کرنی پڑے تو بات بھی کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، کوئی یعنی خشوع و خضوع نظر نہیں آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دعا کے اندر خشوع ہوتا ہے نا، جب للہیت ہوتی ہے، جب تک انسان کا تعلق اللہ سے اس طرح جڑا ہے کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، تو اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔
جس بندے کے اندر غفلت آ جائے، ہاتھ تو رب کے سامنے اٹھائے ہیں، توجہ اللہ کی طرف ذرا بھی نہیں ہے، تو ایسے بندے کی اللہ دعا نہیں قبول کرتا۔ یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے رب سے مانگنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ دنیا کے اندر اگر آپ نے کسی بندے سے اپنا کوئی کام کروانا ہو نا، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے، اچھا یار پہلے یہ دیکھنا کہ اس کا موڈ کب ٹھیک ہوگا، اس کا موڈ فریش ہونا چاہیے، میں نے اس سے اپنا کام نکلوانا ہے۔ جب اس کا موڈ ٹھیک ہے پھر دیکھنا ہے، اچھا یار اب وقت کون سا مناسب ہے، مناسب وقت دیکھے گا، پھر اس کے پاس جائے گا اور بڑے یعنی احسن انداز میں پر تکلف گفتگو کرے گا اس کے ساتھ کہ یہ میری بات کو سمجھ بھی لے، میری بات کو مان بھی لے۔ یارو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ہم کسی انسان سے اپنا معاملہ حل کروانا ہو تو اس کے لیے ہم سارے معاملات پہ غور کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہو تو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کوئی ایسی بات کی، لہذا پھر ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ حضرات گرامی قدر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو باتیں ملتی ہیں، آداب دعا، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے آداب سماعت کیجیے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ حضرات پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، آپ مخلص ہو کر اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخلص کرتے ہوئے فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، صرف اور صرف اللہ سے دعا کرو اور مخلص ہو کر دعا کرو۔ دعا کے آداب کی پہلی شرط یہ ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے، اور مانگنا کس طرح ہے، مخلص ہو کر مانگنا ہے دعا کے آداب کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے لیے بھی اور کسی مسلمان کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی دعا کے آداب کے اندر ایک بات شامل ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے بد دعا نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے اگر دیکھیں تو ایک مسلمان بھائی کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے عدم موجودگی میں دعا کرنا، غائبانہ دعا کرنا، ایک بھائی یہاں پر موجود ہے، دوسرا یہاں پر نہیں ہے، کسی دوسرے گاؤں میں ہے، شہر میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے، یہ یہاں بیٹھ کر اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو موجود نہیں ہے، تو اس دعا کرنے والے کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تو اسے بھی عطا کر۔ حضرات میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ہم بحیثیت بشر بہت زیادہ خطا کر جاتے ہیں، ہماری دعائیں اٹکی اور لٹکی رہ جاتی ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے اندر غفلت بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتوں کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، یارو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بندہ حرام کھاتا ہے، کوئی حرام پیتا ہے، کوئی حرام پہنتا ہے، کوئی حرام کاروبار کر لیتا ہے، کوئی غفلت کر جاتا ہے، کسی کی توجہ نہیں ہوتی، دعا کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، ہماری دعا اس وجہ سے رہ جاتی ہے۔ لیکن فرشتہ وہ حرام نہیں کھاتا، وہ حرام نہیں پیتا، وہ حرام نہیں پہنتا، وہ غفلت نہیں کرتا، لا یعصون من امر اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے معاملات کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آپ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کر رہا کہ اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ وہ چیز اسے بھی عطا کر۔ انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دعا کے آداب کے اندر کہ دعا بالجزم کرنی چاہیے۔ جزم کا معنی کیا ہے؟ جزم کا ایک معنی تو سکون ہے کہ دعا بندے کو سکون کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا یقین کے ساتھ کرنی چاہیے
قبولیت کا یقین ذہن میں رکھ کے پھر دعا کریں۔ دعا کی ہے آپ نے، ایک بار کی ہے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی کی ہے، پوری ہوئی نہیں ہے، شکوہ رب پہ کر دیا، لو جی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ جب دعا کرنی ہے نا پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں۔ یار آپ دعا کرتے جائیں، کوئی 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن مہینہ سال لگ جائے گا، 10 سال لگ جائیں گے۔ آپ کم از کم اگر آپ کی دنیا کے اندر دعا قبول نہیں ہو رہی تو رب کے ساتھ تعلق تو مضبوط ہو رہا ہے نا، تو اس تعلق کی بنا پر اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ دعا بالیقین کرنی چاہیے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں نمبر پر دعا خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے۔ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے اللہ سے اپنا کوئی معاملہ منوانا ہے، ایک بچے والی عادت اپنا لیں۔ جس طرح بچہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ اس بچے کا اپنی ماں پر یا باپ پر کتنا پختہ یقین ہے کہ وہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، ماں انکار کر دیتی ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے ماں اسے وہ چیز دے دیتی ہے۔ باپ سے بات منوانے کا بچے کو ڈھنگ آتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے بات کس طرح منوانی ہے۔ یعنی بچہ چھوٹا سا یہ جانتا ہے کہ بات کیسے منوانی ہے۔ یار جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ ڈھنگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے منانا ہے، اپنے اللہ سے اپنی بات کیسے منوانی۔ رو رو کے اللہ سے دعا کرے۔ یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھیڑے پہ کے رب کے سامنے رو رو، اے اللہ لینا بھی ہے، اے اللہ تجھ سے لینا ہے، اے اللہ تیرے در سے لینا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اور اے اللہ تیرے در سے خالی نہیں جانا ہے، اللہ تجھ سے ہی لینا ہے۔ یعنی بالیقین مانگے، رو رو کے مانگے، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا کرے گا۔ حضرات 5 باتیں ہو گئی۔ 6 نمبر پر نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ کیا ہے؟ دعا بار بار کریں۔ ایک دعا نبی علیہ السلام بعض دفعہ جو دعا کرتے نا وہ کلمات 3 مرتبہ دہراتے، یعنی مثال کے طور پہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام بار بار کہتے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یار دعا مانگنی ہے بار بار، اللہ کے سامنے الفاظ کو دہرائی جائے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ آپ نے اللہ سے رزق لینا ہے، بار بار کہ اے اللہ رزق حلال عطا کر، اے اللہ رزق حلال عطا کر، اے اللہ تو نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے مانگتے نہیں، اے اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما۔ جی بار بار اللہ سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ حضرات 6 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں نمبر پر جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، اکثر نہ ہماری حالت یہ ہے کہ جب کوئی غم یا پریشانی آتی ہے نا پھر دوڑتے ہیں، اللہ کی طرف بھی دوڑتے ہیں اور اللہ والوں کی طرف بھی دوڑتے ہیں۔ جب کوئی غم یا پریشانی آتی ہے، جب خوشحالی آ جاتی ہے اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ والوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جب خوشحالی آ جاتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کا جو فرمان ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے جو دعا کرنی ہے نا وہ غمی کے عالم میں بھی کرنی ہے، خوشی کے عالم میں بھی کرنی ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ غم زدہ ہیں، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی معاملہ بگڑ گیا، آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ کے معاملات سارے کے سارے صحیح ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پھر بھی رب سے دعا کریں۔ نبی کائنات علیہ السلام کی تعلیمات سے جو بات ملتی ہے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ہر مسلمان کا الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ نبی علیہ السلام گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود لمبا لمبا قیام کیا کرتے، لمبی لمبی عبادات کیا کرتے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ کی خطا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا گناہ ہی کوئی نہیں ہے، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، اللہ کے رسول ذرا کم کر لیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے معصوم عن الخطا بنایا ہے کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ پیارے بھائیوں
آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے زندگی کے اندر، پھر بھی رب سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت دی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال دیا، اے اللہ تیرا شکر تو نے اولاد دی ہے، اے اللہ تیرا شکر تو نے عزت دی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ذلت سے محفوظ کیا۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں یار، اللہ اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر مالک کائنات خود فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ اور دے گا۔ آپ کے پاس صحت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ اور دے گا۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، آپ رب کائنات کا شکریہ ادا کریں اللہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ حضرات، تنگی کے عالم میں اور خوشحالی کے عالم میں دونوں صورتوں میں رب سے دعا کریں۔ اور دعا کے آداب کے اندر 8ویں بات یہ ہے کہ کثرت سے دعا کیا کریں، کثرت سے۔ اللہ سے مانگنا ہے نا یار، دنیا والوں سے مانگنے میں لوگ شرم نہیں محسوس کرتے۔ یہ بازاروں میں چلے جائیں، ہاں جی، یہ بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں، وہ انسان ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں۔ وہ کس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ دھکا دے کے اسے پیچھے کرنا پڑے گا، گیٹ بند کرنا پڑے گا۔ یار بندہ بندے سے مانگنے میں شرم نہیں کرتا، اللہ سے مانگنے میں کیسی شرم؟ کھلے دل سے مانگے۔ رب سے مانگنا ہے کثرت سے مانگے اور کھلے دل سے مانگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ چیز مجھے بھی عطا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھ پیار بھی، مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی صحت دے، نبی علیہ السلام کو بھی صحت۔ اے اللہ مجھے بھی زندگی عطا کر، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی زندگی عطا کر۔ یعنی اس طرح جو دعا کر رہے ہیں نا اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کیا تو نے اللہ کی رحمت کو محدود سمجھا کہ تھوڑی سی ہے؟ جی صرف اپنے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے مانگ رہا ہے، باقی لوگوں کے لیے اگر مانگنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے پھر جو آپ کو ملنا وہ تھوڑا ہو جائے۔ نہیں پیارے بھائی، اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، اللہ کے خزانے محدود نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بندے کے لیے دعا کرتے ہیں نا، جتنے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں گے ہر ایک کے بدلے اللہ تمہارے کھاتے کے اندر ایک نیکی لکھے گا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا، ہر ایک کے بدلے تمہارے کھاتے میں اللہ ایک نیکی لکھے گا۔ آپ دعا کرنے لگے نا، دعا کریں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور دنیا کے اندر جتنے مومن مرد ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جتنی مومنہ عورتیں انہیں بھی معاف کر دے۔ اب مومن پہ بس نہیں ہوتی، ہر بندہ مومن نہیں ہوتا، ہر کلمہ گو مسلمان ہے مومن نہیں ہے۔ مسلمان اور مومن کے اندر بڑا فرق ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے ہمیں بھی معاف کر دے، تمام مومن مرد مومنہ عورتوں کو، مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو معاف کر دے۔ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت پوری روئے زمین پر کتنے مسلمان ہیں؟ ہے اندازہ؟ نہیں اندازہ، یعنی جتنا مرضی یہ جو آئے دن ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی آبادی اتنی ہے، یہ صرف ان کی ہوتی ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں جن کے نام درج ہو چکے ہیں، جنہوں نے نام ہی نہیں درج کروائے وہ کدھر گئے؟ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ جب آپ دعا کر رہے ہیں نا، ایک سیکنڈ کے اندر یا ایک منٹ کے اندر آپ کروڑوں نہیں اربوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ دنیا کے اندر جہاں مسلمان موجود ہے اللہ تو اس کی مدد فرما، اے اللہ دنیا کے اندر جہاں مسلمان موجود ہے اے اللہ تو انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ تو ان کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھول دے۔ یار جب بھی دعا کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کرنی ہے اور کھلے دل سے کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر اللہ، 8 باتیں ہو گئی۔ 9ویں بات، دعا وسیلے کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ آپ جب دعا کرنے لگیں، آپ کا کوئی معاملہ ہے اٹک گیا ہے، پھنس گیا ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اب آپ کیا کریں؟ آپ کو یقین ہے کہ فلاں بندہ بڑا نیک آدمی ہے،
وہ بڑا متقی ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، یار وہ اللہ کا بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، جا کر اسے کہیں کہ میرا یہ معاملہ ہے، میں پریشان ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ میرا معاملہ حل کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا نا تو نبی علیہ السلام کے پاس آتے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر دعا فرما دیجیے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ قحط آ گیا، قحط، اور دور خلافت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں عباس، پہلے نبی علیہ السلام موجود ہوتے تھے، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا ہم نبی علیہ السلام سے فرماتے اللہ کے محبوب پیغمبر دعا فرما دے، نبی علیہ السلام دعا فرما دیتے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ آج ہم ایک وسیلے سے آئے ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون میں سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کے خون میں سے ہیں، لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا خون ہونے کی وجہ سے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، لہذا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ کریم نے بارش برسا۔ آپ دعا کروا سکتے ہیں کسی نیک انسان کے پاس جا کر۔ اور پیارے بھائیوں، پھر اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر باتیں تو بہت زیادہ ہیں، آخری باتیں یہ ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا تو بے امیدی اور جلدی کے ساتھ نہ کریں، کہ ایک تو دعا کرتے وقت امید اچھی رکھنی ہے اور دوسرا دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی، آج نہیں تو کل۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ لوگ دعا کرتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ بھی جلدی چاہتے ہیں کہ اب میں نے دعا کی ہے ادھر مسجد میں بیٹھ کے، دروازے سے باہر نکلو اور میری دعا پوری ہو جائے، ایسے نہیں، آپ نے دعا کی ہے تو اس کی قبولیت کے اندر جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ دے گا، اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہذا پیارے بھائیوں، دعا کی یہ چند آداب ہیں جو بڑے اہم اور بڑے ضروری ہیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے، اللہ در بدر کی ٹھوکروں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے بھی ہیں اے اللہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے معاملات کو درست فرما دے، اللہ ہمیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب فرما دے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔